أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعز معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتعالى بطيبه وذكره وريحه. برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا، اور جشن ظہور نور وہ ہماری جو ذکر کی محفل ہے اس کے بہانے ہمیں جمع فرمایا. الحمدللہ ہمارا تسلسل چل رہا ہے. الحمدللہ ابن تفصیل سے ہمارے پیر بھائی سے بات سنے کہ جشن ظہور نور ہمارا عنوان الگ ہے. عام طور پہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ جشن میلاد النبی کے عنوانات ہوتے ہیں، عید میلاد النبی کا عنوان ہوتا ہے، لیکن ہماری خانقاہ میں جو عنوان ہوتا ہے وہ جشن ظہور نور کا عنوان ہوتا ہے، کیونکہ نور کا اظہار ہوا اور نور محمدی بشری لباس میں دنیا میں ظاہر ہوا. نور محمدی بشری لباس میں دنیا میں ظاہر ہوا. اس ظاہر ہونے کی خوشی میں ہم جشن ظہور نور نام رکھتے ہیں. میلاد النبی یا جشن ظہور نور منانا نہیں منانا یہ سب ایک ضمنی بحث ہے. حقیقت پہ کیا ہے بھائی؟ علامہ اقبال بڑی بہتر بات بتائے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. دہر کہتے ہیں زمانے کو. سارے زمانے میں اگر اجالا ہوتا ہے تو عشق محمدی سے ہوتا ہے. عشق محمدی سے ہوتا ہے. جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، اس کا جو معشوق ہوتا ہے اس کی ہر بات کا لحاظ رکھتا ہے. جو سچا معشوق جو عاشق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے معشوق کی ہر بات کا لحاظ رکھتا ہے. ہمارا معشوق ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں. عشق، مجازی عشق، لیلا مجنو کافی مشہور ہے. لیلا مجنو کافی مشہور ہے. تو مجنو کافی مشہور ہو گیا لیلا کے عشق میں. لوگ بولے کہ بھائی مجنو عاشق ہے، بہت زبردست عاشق ہے لیلا کا، لیلا بھی اس کو بہت چاہتی ہے، تو ہم بھی لیلا کے عشق کا دعویٰ کریں گے، ہم بھی مشہور ہو جائیں گے. تو کافی کئی اور لوگ اپنا عشق کا دعویٰ کر دیے لیلا کے ساتھ کہ ہم بھی تمہارے عاشق ہیں، ہم بھی تم سے عشق کرتے ہیں. تو لوگ بولے لیلا ایسے تیرے اور عاشق پیدا ہو گئے. تو لیلا بولی یہ سب جھوٹے عاشق ہیں، یہ سب جھوٹے عاشق ہے. کیسا پہچاننا؟ امتحان لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا امتحان لیں گے؟ لیلا بولی جاؤ میرے جتنے عاشق ہیں ان کو بولو اپنے جسم کا گوشت کا حصہ کاٹ کے مجھ کو دے دیں. اپنے جسم کا گوشت کا حصہ کاٹ کر مجھ کو دے. جیسے یہ بات لکھا کہ ان کے عاشقوں کو بولے، عاشقاں پریشان ہو گئے، یہ کیا دعویٰ ہو گیا بھائی، یہ کیا مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ ہم پورا نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ شخص مجنوں کے پاس گیا، مجنوں کے جا کے بولا
کہ لیلا ہم سے تم سے یہ چاہتی ہے کہ تم سے جسم کا گوشت کا کچھ حصہ کاٹ کے دے دو. تب مجنو یہ نہیں بولا کہ نہیں دیتا ہوں. مجنو یہ بولا لیلا میرے جسم کا کون سے حصے کا گوشت چاہتی ہے, میں وہ کاٹ کے دینے کے لیے تیار ہوں. کون سے حصے کا گوشت چاہتی ہے, پوچھ کیا ہو, میں وہ جسم کا وہ حصہ گوشت کاٹ کے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ عاشق, معشوق کی خواہش کو پورا کرنا. یہ مجازی, دنیاوی, فنا ہونے والا. لیکن ہم جو عشق کرتے ہیں اپنے حبیب سے, ہم کیا کرنا, آپ سے عشق کا دعویٰ کریں تو ہمارا ہر عمل ایسا ہونا جس سے ہمارا معشوق خوش ہو جائے, یعنی سرکار خوش ہو جائے. ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. ہم دعویٰ کریں عاشق ہونے کا, عاشق رسول اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں, ہم عاشق رسول کہلانا چاہتے ہیں. یقیناً اگر ہم سچے عاشق بن جائیں تو ساری دنیا میں ہمارا دبدبہ ہوگا. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, یعنی وہ اس میں محمد سے اجالا ہو جاتا اگر قوت عشق ہے تو. اگر عشق کی قوت ہے, سچے اگر ہم عاشق ہیں, اگر سچے عاشق ہیں تو سرکار دو عالم کا جو پیام ہے وہ پیام ہم عام کر دیں. آپ کو کیا کہا جاتا ہے, آپ کو محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے. آپ کو محسن انسانیت, تمام انسانوں کی آپ محسن ہیں. ہر ایک کے اوپر آپ کے احسانات ہیں. آپ سے پہلے دنیا میں کتنی برائیاں تھی بھائی, آپ کے دنیا میں ظہور ہونے سے پہلے دنیا میں کتنی برائیاں, ساری دنیا تاریکی میں مبتلا تھی. ہم پچھلے ہفتے میں جو آیت پڑھے تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یعنی تم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو احسان کا اظہار کرا, کیا بولا, تم سری گمراہی میں تھے. بولے اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں تم کھلی گمراہی میں تھے. ان کو گمراہی سے کون نکالا, میرے حبیب نکالے. اور دعویٰ کرے محبت کا تو دعوے کو پورا کرنا. آپ کا جو پیام ہے وہ پیام کو عام کرنا. یقیناً سرکار وسلم کی آمد کی خوشی منانا چاہیے. جب مکے سے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف بجاتی ہوئی آپ کا استقبال کرتی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما جاء للہ داعی. یہ خوشی کا اظہار کرے. یقیناً ہم کو خوشی کا اظہار کرنا, لیکن کیسا خوشی کا اظہار کرے, نعت شریف پڑھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے. آپ کی آمد کی خوشی, مدینے والے بے انتہا خوش تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں. خوشی کا اظہار کرے. کیسا خوشی کا اظہار کرے, نعت شریف پڑھ کے خوشی کا اظہار کرے. ہمارا جلوس نکلنے والا ہے, میلاد جلوس, شاید سنڈے کے دن آنے والا 14 تاریخ کو. ہمارا جلوس کیسا ہوتا بھائی, ہمارا جلوس گاڑیوں پہ اسٹنٹ کے ساتھ ہوتا. ہمارا جلوس کیسا ہوتا, ہمارے گاڑیوں کے بائک کے سائلنسرز نکال کے ہمارا جلوس ہوتا. ہمارا جلوس کیسا ہوتا, ہمارا جلوس ہلڑ بازی سے شروع ہوتا. ہمارا جلوس کیسا ہوتا, لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے جاتا. سرکار کبھی کسی کو تکلیف نہیں. اگر ہم جلوس نکال رہے, جلوس نکالنا چاہیے. ہماری اپنی طاقت کا, ہماری اپنی خوشی کا, ہمارے اپنے اتحاد کا, ہم سرکار سے محبت کرتے اس کا اظہار ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے. لیکن آپ کا جو پیام ہے وہ پیام پہنچاتے ہوئے ہونا چاہیے. الطہور شطر الایمان ہم بچپن میں یاد کر لیے. الطہور شطر الایمان کیا یاد کریں ہم, پاکی آدھا ایمان ہے, پاکی آدھا ایمان ہے. تو وہ جلوس کے وقت میں ہم کتنی پاکیزگی کا خیال رکھ رہے ہیں, اور جلوس کے وقت میں ہم کتنی پاکیزگی کا خیال رکھ رہے ہیں. کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو, روڈوں پہ یہاں سے وہاں تک گلاساں پڑے ہوئے, یہاں سے وہاں تک رکابیاں پڑے ہوئے, گوشت کی ہڈیاں پڑے ہوئے, لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف. کسی نے بڑا اسپیکر لگا دیے, وہاں تک آواز جا رہی, کوئی سننے والا نہیں. ہم ہی نہیں سن رہے, ہم لگائے, ہم لگاتے, سنتے بیٹھتے, ہم لگا کے ہم اپنے کاموں میں مشغول, ہم اپنے کاموں میں مشغول. وہ کون سننا بھائی, کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ یہ پیغام نہیں ہے.
یہ میلاد منانا نہیں ہے، یہ رانگ میسج جاتا، یہ رانگ میسج جاتا، غلط اطلاع، غلط میسج چلے جاتا۔ اسلام جو پھیلا سرکار کی سنت جو صحابہ میں تھی، وہ سنت صحابہ عمل سے پیش کرے۔ ہمیشہ بات میں بھی رکھتا ہوں، دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں، پرسوں جمعہ میں ہمارے مسجد کے خطیب صاحب بھی بات رکھے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے، جو غیر مسلم ہوتا ہے، وہ قرآن شریف کو نہیں پڑھتا، سرکار دو علیہ وسلم کی سوانح نہیں پڑھتا، آپ کی حیات مبارک کے بارے میں نہیں پڑھتا، کس کو پڑھتا؟ وہ آپ کو پڑھتا، ہم کو پڑھتا۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارے آداب کیسے ہیں، وہ آداب کو دیکھتا انہیں، وہ آداب کو دیکھ کے بولتا ارے مسلمان ایسے رہتے ہیں۔ اگر انہیں پڑھ لیتا، تحقیق کر لیتا تو ہم کو بولنے سے پہلے مسلمان ہو جاتا، لیکن اللہ توفیق نہیں دیتا، نہیں پڑھتا انہیں، لیکن ہم کو ضرور پڑھتا۔ ارے مسلمان ہے بھائی، ایک وقت تھا ایسا کہ مسلمان بول دیا تو مسلمان بات سے نہیں بدلتا۔ ایک وقت ایسا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر مسلمان یہ بول دیا کہ میں کام کرنے والا ہوں، یقیناً وہ کام کرنے والا ہے، انہیں بات سے نہیں بدلتا، وہ وعدہ کرا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمارے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، لوگ کیا تصور کرتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان غبن کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان یعنی ہر برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہر برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ان برائیوں کو نکالنے کے لیے سرکار تشریف لائے، اور جو دنیا میں مظالم تھے ان مظالم کے مذمت کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول آئے سرکار ان کے پاس، اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، آ کے بولے کہ یا رسول اللہ، میں نے ننگنوں اپنی لڑکیوں کو قتل کیا، پیدا ہوتی میں اس کا سر ایک پہاڑ پہ رکھتا، پتھر پہ رکھتا، دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیتا۔ عرب کی دستور تھا کہ لڑکی اگر پیدا ہوتی تو شرمندگی کی علامت سمجھتے تھے، لڑکی پیدا ہونا شرمندگی کی علامت سمجھتے تھے، یعنی شادی کرنا اس کا داماد آتا، داماد بولے تو داماد کے سامنے سر جھکانا پڑتا، ہمارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ ایک وقت ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ میں کہیں باہر گیا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں کافی دن کے بعد واپس آیا تو اس کو لڑکی ہوئی، اور لڑکی وہ بالکل 4-5 سال 6 سال کی ہو، مطلب اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی ہو گئی۔ میں جب گھر آیا، گھر آ کے دیکھا میں تو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، تو میری بیوی بولی کہ تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ مجھے غصہ آیا، میں وہ بیٹی کو بولتا، پتا چلا کہ باپ ہے، تو بیٹی میرے ساتھ کھیلنے لگی، بیٹی میرے ساتھ کھیلنے لگی، بیٹی میرے پیروں میں آ جاتی، بابا بابا ابا ابا بات کرتی، قریب آتی، میں اس کو تیار کرا، لے کے نکل گیا۔ بیٹی بڑی خوشی کے ساتھ میرے ساتھ چلی کہ کہاں لے جا رہے میرے کو، فلاں جگہ جا رہا، ابا میں آپ کے ساتھ، میں خوشیاں کروں گی، میں آپ کے ساتھ کام کرنے، اپنی میٹھی میٹھی باتیں جو بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ کرتی ہیں وہ باپ کے ساتھ کرتی لے کے جا رہی تھی۔ اس کے بعد میں ریگستان میں آیا، گڑھا کھودنا شروع کرا، تو ابتدائی وقت میں بیٹی خود وہ گڑھا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی، یعنی باپ کا ساتھ دینے لگی۔ اس کے بعد جب گڑھا زیادہ ہوا، اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔ بیٹی رونے لگی، بولنے لگی اے ابا میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں کچھ چیز آپ سے، کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی، کوئی آپ سے شکایت نہیں کروں گی، لیکن میں اس کے اوپر رجی ڈالتا گیا۔ وہ روکتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تمام صحابہ رونے لگے، تمام صحابہ رونے لگے، سرکار بھی رونے لگے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام سے پہلے یہ کرتے تھے، اسلام اگر تم قبول کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ یہ زندہ درگور کرنے کا جو واقعہ ہے، یہ مذمت کون کرے؟ یہ سرکار سن کرے۔ اسلام میں کوئی عورتوں کی قدر و قیمت نہیں تھی، اسلام میں قدر و قیمت کون دلائے؟ سرکار اسلام میں قدر و قیمت دلائے۔ عورتوں کی قدر و قیمت، کوئی ان کی قدر نہیں تھی، عورتوں کو لونڈی سمجھا جاتا تھا،
عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اسلام عورت کی قدر بتایا۔ عورت کو پوچھے ایک مرتبہ کہ شوہر کے تابع ہے عورت شوہر کے تابع ہے، تو بولے کہ تجھے ایک شخص کے تابع کیا گیا، لیکن غور کر کے دیکھ تیرے تابع تیری اولاد کو کیا گیا، ان کی جنت تیرے قدموں میں رکھی گئی۔ تیرا بیٹا مرد ہے، شوہر بھی مرد ہے، شوہر کے تو تابع ہے، لیکن تیرے بیٹی کی خوشی غم تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک بیٹا نہیں، 3 بیٹے تیرے ہو سکتے ہیں، تینوں کے تینوں تیرے تابع دار ہیں۔ عورت کا مقام، جائیداد بن کے حقوق، انصاف کرنا، ظلم زیادتی سے بچنا، نکاح کے مسائل، یہ سب اسلام ہم کو دے رہا۔ کس کے ذریعے؟ سرکار دو عالم کے ذریعے۔ وہ آپ کا پیغام جو ہے، وہ آپ کا پیغام ہم پہنچانا۔ اب میلاد بنا لیا، اپنی زندگی گزار لیے، اپنے کاموں میں لگ گئے، پھر پوری جو مظالم چل رہے ہیں مظالم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ کوئی منانا نہیں ہے۔ میلاد منانا، خوشی کا اظہار کرنا، توسیع طعام کا انتظام کرنا، زیادہ کھانے کا انتظام کرنا، سرکار کی جتنی سنتیں یہ تمام چیزیں برابر کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اہم پیغام ہے وہ اہم پیغام پہنچانا ہے۔ کیا ہے آپ کا اہم پیغام؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم پہنچانا، کیسا پہنچانا؟ تعلقات بنیں گے۔ اسلام دنیا ہندوستان میں تجارت بہت پہلے سے ہوتی تھی، اسلام آنے سے پہلے سے، اس لیے کیرلا میں سب سے پہلی مسجدیں بولتے، اور کیرلا کے لوگ آج بھی سعودی کے حساب سے عید مناتے، کیونکہ سعودی سے سمندری راستے سے سعودی ان کو قریب ہے، سمندری راستے سے سعودی ان کو قریب ہے، تو وہاں سے تجارت کے جہاز آیا کرتے تھے، تجارت کے جہاز آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد تجارت تو جاری تھی، جو صحابہ اکرام تھے تجارت کرتے تھے، ہندوستان آئے، ہندوستان آ کے اپنی عبادت کا اظہار کرے، اور تجارت میں جو تبدیلی آ گئی ان کے تجارت کے جو اصول کو معلوم ہوئے، یہاں کے جو باشندے تھے بولے یہ کیا ہے بھائی، یہ ایک نیا مذہب آیا ہے جو ہم کو ایک الہ کی ہدایت دیتا ہے، الہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اسلام پھیلتا گیا، کیسا؟ صحابہ کی سنت۔ صحابہ کس کی سنت؟ سرکار کی سنت۔ ہم یہ پیغام لینا، یہ پیغام عام کرنا، پیغام پہنچانا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ جاننے کی کوشش کرنا۔ آپ کی کیا سیرت مبارکہ ہے؟ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ کے پردادا کا نام کیا تھا؟ کم از کم 4 نام ہم کو معلوم ہونے چاہیے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ہم یاد رکھنا کم از کم سرکار، ہم جس سے محبت کا دعویٰ کریں کم از کم ان کے دادا پردادا کا نام ہم کو معلوم رہنا۔ آپ کی کتنی اولادیں تھیں، آپ کی کتنی ازواج مطہرات تھیں، کتنی امہات المومنات ہیں، آپ کتنے جنگوں میں شامل ہوئے، موٹے موٹی باتیں تو ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کا پیغام، اصل آپ کا پیغام سب سے اہم کیا پیغام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا بولا، اس کی تفصیل ہم سمجھنا، اس کی کوشش کرنا، یہ کوشش میں لگ گئے ہم کامیاب ہیں۔ ابھی جیسا ذکر شروع سے پہلے بولا میں کہ زندگی گزرنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ طبعی عمر جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کیلکولیٹ کریں، 70-75 سال ختم۔ 70-75 میں بہت سارے لوگوں کے 40-50 ختم ہو گئے، 15-20 کیا بچے ہوئے ہیں، ابھی آخر کے 4-5 کیسے گزرتے۔ ہم آخرت کا سودا کر لینا۔ کیا بولے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پہ ہم جو بوئیں گے وہاں پہ کل فصل کاٹیں گے۔ آم کی گٹلی پھیر کے جام پیدا ہونا بولے تو نہیں ہوتا۔ آم کی گٹلی پھیریں گے آم پیدا ہوگا، جام کی گٹلی پھیریں گے جام پیدا ہوگا۔ جو دنیا میں ہم کریں گے، یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک امتحان کا ہے مومن کے لیے۔ اس لیے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں ہم زیادہ دیر نہیں رہتے، فکر میں لگے ہوئے رہتے،
کب آزادی ملیں گی، کب آزادی ملیں گی. اس لیے اللہ ذوالقرنین کیا فرماتے ہیں؟ موت مومن کے لیے ایک پردہ ہے اپنے محبوب سے ملنے کا. اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم ملنا چاہ رہے ہیں اللہ سے. موت کا پردہ ہے، پردہ ہٹتے ہی خوشی سے آگے انتظار میں رہتے ہیں پردہ ہٹنے کے. ہمارے حضرت قبلہ تو اور آگے بڑھ کے بات بولتے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ہماری بنیاد کہاں ہے، ہماری اصل کہاں ہے؟ ہماری اصل تو جنت ہے، ہماری اصل جنت ہے. گندم کھا لیے تھے آدم علیہ السلام دادا، گندم کھا لیے. گندم کھانے کے بعد کیا ہوتا بھائی؟ اجابت آتی، اجابت آتی، موشنز آتے. کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جنت پاک جگہ ہے، دنیا میں جاؤ اجابت کر کے آؤ. تو اصل میں دنیا کیا ہے؟ ایک بیت الخلا ہے. کتنی دیر بیٹھتے، کتنی دیر رہتے؟ شارٹ ٹائم. ہمارا درد ختم ہوا، ہماری حاجت پوری ہوئی، ہم جانے کی فکر کرتے. جو دیندار ہے، جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے اللہ سے رسول سے ملاقات کرنے. تو ہم کو بھی یہی پیغام لینا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ سے ہم کو یہ پیغام لینا ہے کہ آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے ہم کیسے دوسروں تک پہنچائے. کتاباں پڑھ کے نہیں، تقریرہ کر کے نہیں، کیسا؟ عمل سے کیسے پہنچائے، عمل معاملات سے کیسے پہنچائے، گفتگو سے کیسے پہنچائے، تعلقات سے کیسے پہنچائے. لوگ پوچھیں گے کیا ہے بھائی؟ یہ میرے سرکار کی سنت ہے، یہ معاملہ کرنا میرے سرکار کی سنت ہے، یہ کھانا کھلانا میرے سرکار کی سنت ہے، یہ سلام کرنا میرے سرکار کی سنت ہے، یہ محبت شفقت یہ سب میرے سرکار کی سنت ہے، معاف کرنا، عفو درگزر کرنا میرے سرکار کی سنت ہے. تم اس کو ایسا معاف کر دے، تمہارے پاس قوت تھی تم مار سکتے تھے، اس کے بعد بھی معاف کر دینا. ایک پہلوان کو چھوٹا بچہ بولا، پہلوان بچے کو مار دیا. بچہ بولا جاؤ میں معاف کرا، تو کوئی قدر نہیں ہے اس کی، چاہ کے بھی بچہ نہیں مار سکتا پہلوان کو. لیکن بچہ پہلوان کو مار دیا، پہلوان بچے کو معاف کر دیا، تو وہ کمال ہے. کیوں؟ قوت اقتدار رکھنے کے بعد بھی معاف کرنا. فتح مکہ میں، مکہ فتح ہو گیا، تمام کے تمام لوگوں کو آپ اگر چاہتے سرکل سب کو ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ سب کو معاف کر دیے، آپ معافی کا اعلان کر دیے. جو مکے میں رہا معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں رہا معاف، جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند رکھا وہ بھی معاف. معافی نامہ سب کو. ہم یہ سنتیں اپنانا اور اظہار ہونا یہ سنت ہے. میں معاف کر دیا، کیوں معاف کر دیا؟ یہ سرکار کی سنت ہے، بلکہ معاف کرا. یہ معاملہ کرا میں کیوں کرا؟ یہ سرکار کی سنت ہے، بلکہ معاملہ کرا. بازار گیا سلام کر کے واپس آیا، کیوں آیا؟ یہ سرکار کی سنت ہے، بلکہ سلام کر کے واپس آیا. ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے عمل سے سرکار صاحب کی سنت، صحابہ کی سنت اپنے عمل سے ظاہر کرنا. ہمارا نام، ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت، اہل کے معنی رکھنے والے کو بولتے ہیں، اہل کے معنی رکھنے والا، اہل ثروت یعنی دولت رکھنے والا، اہل علم علم رکھنے والا. تم اہل سنت سنت کو رکھنے والے، اور جماعت جماعت کی سنت رکھنے والے. اہل سنت والجماعت ہے نا. سنت بولے تو سرکار کی سنت ہو گئی. جماعت کی کیا سنت ہے پھر؟ جماعت کی پوری سنت، صحابہ کی جتنی سنت ہے وہ سرکار کی سنت صحابہ کرے. اس سرکار کے بعد صحابہ کے بعد اور ایک ایڈیشنل کیا تھا بھائی؟ ہم خالی اہل سنت بول سکتے تھے. صحابہ کے پاس ایک ایڈیشنل چیز تھی جو سرکار کے پاس نہیں تھی. کیا تھی وہ سرکار سے محبت تھی. صحابہ کیا کرتے تھے؟ سرکار صاحب کی جتنی عمل ہے، آپ کے جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، تمام سنتوں کو اپنائیں، اس کے ساتھ ساتھ سرکار صاحب سے بے انتہا محبت کرتے تھے. تو ہم بھی وہ سنت پہ رہنے نا، سرکار سے محبت کرنا. ہم یہ پیغام یہ ہمارا آج کا پیغام ہے، یہ جشن ظہور نور کے عنوان سے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو آپ کی جو زندگی کے جو اہم باتیں ہیں ہم اپنے آنے والے وقت میں ہم کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین
جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما، حدوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کی نوری فیضان سے ملامل فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ یا الہی العالمین جیسے میلاد النبی جیسا جشن ظہور نور منانے کا ہم کو جیسا حق ہے ملا ویسا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خرافات سے ہم کو محفوظ رکھ، سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، واسطے میں کریم صورتوں کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ کھانا کھا لیں گے، جائیں گے انشاءاللہ۔